بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباب والنظائر جو امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدها، اس میں نیت کی جو 10 ابحاث ہیں وہ چل رہی ہیں، اور کل ہم نے 8ویں بحث جو ہے اس کی 9ویں بحث وہ ہم نے پڑھی تھی، اور 9ویں بحث کے اندر جو ہے وہ آخر میں جو مسئلہ آیا تھا وہ واعظ والا مسئلہ تھا، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ وعظ کر رہا ہے کسی مجلس میں، اور حاضرین سے اس نے کوئی چیز طلب کی اور حاضرین نے اس کو نہ دی، اور اس نے غصے میں آ کر کہا کہ طلقتکم ثلاثا، کہ میں نے تم سب کو 3 طلاقیں دے دی، اور اس کی زوجہ بھی اس مجلس میں موجود ہو اور اسے علم نہ ہو کہ اس کی زوجہ موجود ہے، تو اس پر سب سے پہلے بات آئی تھی امام الحرمین کی۔ امام الحرمین نے اس میں فتویٰ یہ دیا تھا کہ اس کی عورت کو طلاق ثلاثہ یعنی طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی۔ امام غزالی نے اس مقام پر فرمایا تھا کہ میرے دل میں اس کے حوالے سے تردد ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 2 باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اس مسئلے کا تعلق ہم فتاوی قاضی خان کے ایک ایسے مسئلے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جو کہ کتاب العتق میں مذکور ہے۔ فتاوی قاضی خان میں کتاب العتق کے اندر مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا عبید اہل بلخ احرار، یا اس نے یوں کہا کہ عبید اہل بغداد احرار، کہ بلخ کے جو غلام ہیں وہ آزاد ہیں، بغداد کے جو غلام ہیں وہ آزاد ہیں، حالانکہ اس نے جو ہے وہ اپنے غلام کی نیت نہیں کی، جبکہ اس کا غلام جو ہے وہ بلخ یا بغداد والوں میں سے ہی تھا۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ کہا کہ کل عبید اہل بلخ، کہ بلخ کا ہر غلام، یا اس نے کہا کل عبید اہل بغداد، کہ بغداد کا ہر غلام آزاد ہے، یا اس نے کہا کہ کل عبد فی الدنیا، کہ دنیا کے جتنے غلام ہیں سب آزاد ہیں، تو ان ساری صورتوں کے اندر 2 موقف ہیں۔ ایک موقف ہے امام ابو یوسف کا اور ایک موقف ہے امام محمد کا۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس کا غلام جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا، اس نے نیت نہیں کی ہے، اس وجہ سے اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ کل کے اندر اس کا غلام بھی آتا ہے اور اس کا استثناء درست نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وہ اعلیٰ حاضل خلافی الطلاق، اسی اختلاف کی بنیاد پر وہ طلاق والا مسئلہ بھی ہے۔ تو گویا کہ قاضی خان کے اس مسئلے کو لے کر علامہ ابن نجیم مصری نے واعظ والے مسئلے کا نتیجہ نکالا، کہ واعظ والا مسئلہ بھی تو اسی طرح ہے نا، جیسے واعظ نے کہا کہ طلقتکم ثلاثہ، اس کی بیوی بھی اس میں تھی اور اسے اس کا علم نہیں تھا۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ بلخ کے سارے غلام آزاد، بغداد کے سارے غلام آزاد، دنیا کے سارے غلام آزاد، تو امام ابو یوسف کے، اور اس نے نیت نہیں کی، تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ آزاد نہیں ہوگا، امام محمد کہتے ہیں آزاد ہو جائے گا۔ تو اسی اختلاف کی بنیاد پر طلاق والا مسئلہ بھی ہے۔ تو امام ابو یوسف کے قول کے مطابق اس واعظ کی زوجہ کو طلاق نہیں ہونی چاہیے، امام محمد کے قول کے مطابق طلاق ہونی چاہیے۔ وبقول ابی یوسف اخذ عصام بن یوسف، اور امام ابو یوسف کے قول کو عصام بن یوسف نے بھی لیا، وبقول محمد اخذ شداد، اور امام محمد کے قول کو شداد نے اخذ کیا۔ لیکن فرماتے ہیں والفتوی علی قول ابی یوسف، اور فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے، لہٰذا نہ غلام آزاد ہوگا، نہ اس کی بیوی کو، واعظ کی بیوی کو طلاق ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اسی سے ملتا جلتا مسئلہ لے کر آئے وَلَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ فِي هَٰذِهِ السِّكَّةِ أَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ فِي الْجَامِعِ حُرٌّ فَهُوَ عَلَىٰ ذَا الْخِلَافِ، کہ اگر کسی نے کہا کہ اس گلی کے اندر، اس محلے کے اندر جو بھی غلام ہیں سارے آزاد ہیں، یا اس جامع مسجد کے اندر جتنے غلام ہیں سب آزاد ہیں،
فرماتے ہیں یہ بھی اسی اختلاف پر ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک آزاد نہیں ہوگا، امام محمد کے نزدیک اس کا غلام آزاد ہو جائے گا اگر وہ موجود ہے۔ وَلَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ فِي هَٰذِهِ الدَّارِ حُرٌّ وَعَبْدُهُ فِيهَا يُعْتَقُ عَبِيدُهُ فِي قَوْلِهِ۔ ہاں مسئلہ مختلف ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اگر اس گھر میں جتنے غلام ہیں وہ سارے آزاد ہیں اور اس کا غلام وہاں پر ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب امام ابو یوسف اور امام محمد سب کے اقوال کے مطابق اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ ولو قال كل ولو قال ولد آدم كلهم احرار لا تعتق عبيده في قولهم جميعا، اور اگر اس نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساری جو اولاد ہے وہ آزاد ہے، تو تمام فقہا کے نزدیک جو ہے اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ یہ موقفات بیان کرنے کے بعد امام ابن نجیم مصری فرماتے ہیں فمقتضاہ، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان الواعظ ان کان فی دار، یعنی یہ جو مسئلہ ہم نے قاضی خان کے حوالے سے بیان کیا ہے، اسی کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں کہ اگر واعظ تقریر کرنے والا اگر وہ کسی گھر کے اندر موجود ہے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ ان کان فی الجامع اب السکۃ فعلی الخلاف، اور اگر وہ کسی جامع مسجد میں ہے یا کسی گلی کے اندر ہے تو پھر ایسی صورت میں وہی اختلاف ہوگا جو امام ابو یوسف اور امام محمد کا تھا غلام کے حوالے سے، اور مفتہ بھی یہ قول جس کو قرار دیا گیا تھا امام ابو یوسف کا، اس کے مطابق اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ والاولا، یہاں سے امام ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کی تخریج مسئلہ یمین پر کریں، قاضی خان والے مسئلے پر اس کی تخریج نہ کریں، سب سے بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تخریج ہم مسئلہ یمین پر کریں، قسم والے مسئلے پر۔ اور قسم والا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا، اچھا اب دیکھیے اوپر مسئلہ یہ تھا کہ جی اس نے اپنی بیوی کی نیت نہیں کی، کبھی گھر کو دیکھا جا رہا ہے کبھی جامع مسجد کو، اس اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھا گیا، لیکن جو یمین والا مسئلہ ہے اس میں کچھ کنڈیشن مختلف ہے۔ وہاں فرمائے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ لو حلف ان لا یکلم زیدن، کہ میں زید سے بات نہیں کروں گا، فسلم علی جماعت وهو فیہم، اب اس نے ایک ایسے گروہ کو سلام کیا جن میں زید بھی موجود تھا، تو قالو یحنسو، فقہا فرماتے یہ حانس ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ زید بھی موجود تھا تو اس نے اس کو بھی سلام کر لیا تو حانس ہو جائے گا۔ وَإِن نَوَاهُمْ دُونَهُ، لیکن اگر اس شخص نے قسم کھانے والے نے سب کی نیت کی سلام کرنے کی لیکن زید کو سلام کرنے کی نیت نہیں کی، تو فرماتے ہیں دُیِّنَ دیانتاً لا قضاً، تو اس کی بات دیانتاً مان لی جائے گی، قضاً نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ فعند عدم نیت الواعظ یقع الطلاق علیہ، اب اسی یمین والے مسئلے پر دیکھیے، زید نے جب ایک پورے گروہ کو سلام کیا اور اس نے کوئی نیت نہیں کی تھی، اور سوری وہ جو حالف تھا جس نے قسم کھائی، جس نے ایک پورے گروہ کو سلام کیا اور اس نے کوئی نیت نہیں کی تھی، تو وہ حانس ہو جائے گا فقہا کے نزدیک۔ اسی طرح واعظ نے اگر کوئی نیت نہیں کی ہے اور اس کی بیوی موجود ہے، چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو، اس کی بیوی موجود ہے اور اس نے کسی بھی قسم کی نیت نہیں کی ہے، اور اس نے کہا طلقتکم ثلاثہ، تو اس اعتبار سے اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ فعند عدم نیت الواعظ یقع الطلاق علیہ، لہذا واعظ کی نیت نہ کرنے کے وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔ فإن قال فإن في مسألة اليمين لا فرق بين كونه يعلم أن زيدا فيهم أو لا، کیونکہ یمین والے مسئلے میں اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے اسے پتا ہو کہ زید ان میں ہے یا نہیں ہے، بات ہے نیت کی۔ لہذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ مجلس واعظ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ طلقتکم ثلاثہ، لیکن اس میں وہ اپنی بیوی کو مستثنی کر دیتا ہے نیت میں، تو دیانتاً اس کی بات مانی جائے گی، قضان نہیں مانی جائے گی۔ لہٰذا اس مسئلے کی تخریج مسئلہ یمین پر کی جائے گی۔ امام ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی موقف ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہاں تک تو یہ بات ہوگی۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا فُرُوعٌ، فرماتے ہیں اسی اصول کے اوپر جو ہے مزید کچھ فروعات جو ہیں وہ متفرع ہوتی ہیں۔ یہ نیت کے حوالے سے جو ہم پیچھے بحث کر رہے ہیں، چونکہ یہ اوپر ایک پورا کلام چلا ہے اور ایک اسلوب بیان کیا گیا تھا کہ لا یکفی التلفظ باللسان دونہ،
دل کے بغیر جو ہے صرف تلفظ باللسان کرنا کافی نہیں ہوگا۔ پھر اس میں انہوں نے کچھ چیزوں کا استثناء کرتے ہوئے اور کچھ مسائل کو انہوں نے یہاں بیان کیا تھا۔ اسی اصول کے تحت یہ جو ہے وہ کچھ اور مسائل بیان کرتے ہیں، اور فرمائے لو قال لہا یا طالق، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا یا طالق، وہوا اسمہا، اور طالق اس عورت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نا آج کل ہمارے ہاں مردوں میں سے بھی بعض لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں، آزاد، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بڑا مشہور یوٹیوبر ہے آزاد چائے والا، ٹھیک ہے، اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ بعض اہل عرب کے ہاں جو ہے وہ نام صفات کے طور پر بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو طالق کسی کا نام ہے، اب اس عورت کو اس نے کہا یا طالق، وہ ہوا اسمہا، اور وہ اس کی بیوی بھی ہے اور اس کا نام بھی طالق ہے، ولم یقصد الطلاق تھا، اب اس نے طلاق کا ارادہ ہی نہیں کیا، تو فرماتے ہیں لا یقع، تو اس کی جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کا یا حر، یہ اسی طرح ہے جیسے اگر کوئی شخص کہے یا حر، اپنے غلام کو کہے کہ اے آزاد، اب میں نے مثال دی نا کہ جیسے ہمارے یہاں بھی نام رکھے جاتے ہیں، آزاد چائے والا، یہ جو رویت لال والا ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ عبد الخبیر آزاد غالباً، تو اس کے نام کے ساتھ بھی آزاد لگا ہوا۔ اب کسی کا کوئی غلام ہے، اس کا نام ہی آزاد ہے، وہ اس کو کہتا ہے اے آزاد، وہ اسمہ، اور وہ اس کا نام ہے کما فی الخان میں، تو اس میں بھی اس کی حریت واقع نہیں ہوگی۔ وفرق المحبوبی فی التنقیح بین الطلاق فلا یقع بین العتق، اور محبوبی نے جو ہے وہ تنقیح کے اندر جو ہے وہ فرق کیا۔ کیا فرق ہے کہ الطلاق بین الطلاق فلا یقع بین العتق، محبوبی نے یہ فرق کیا ہے کہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی اگر کسی نے اپنی زوجہ کو جس کا نام طالق ہے اس کو کہا یا طالق ہوں، تو فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور عتق واقع نہیں ہوگا اگر کسی کا نام حر ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ فیقع، اور جو کیا کہتے ہیں اس کو، ایک منٹ، بین الطلاق فلا یقع بین العتق فیقع، اچھا ہاں، طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی اور عتق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، طلاق واقع نہیں ہوگی اور عتق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں خلاف المشہوری، محبوبی کا یہ فرق کرنا جو ہے وہ خلاف مشہور ہے، محبوبی کا یہ فرق کرنا خلاف مشہور ہے، یعنی مشہور قول کے برخلاف ہے۔ ولو نجز الطلاق وقال اردت به التعلیق على كذا لم يقبل قضاء ويدين، فرماتے ہیں اگر کسی نے جو ہے وہ طلاق تنجیزی دی، طلاق کے اندر جو ہے تنجیز پیدا کر دی، وقال اردت به التعلیق، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اس طلاق سے جو ہے وہ تعلیق مراد لیا ہے، علی قضا، فلاں چیز پر، یعنی طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے تو اس طلاق کو معلق کیا تھا کسی چیز پر، جیسے مثال کے طور پر اس کی بیوی گھر سے نکل رہی ہے اور اس نے کہا کہ تمہیں طلاق ہے، ٹھیک ہے، بعد میں جو ہے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے جو ہے بیوی کو طلاق دے دی، تو اس نے کہا نہیں، میں تو گھر سے نکلنے کی صورت میں اس کو معلق کر رہا تھا، تو فرماتے ہیں لم یقبل قضاء و یدین، قضاء اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، دیانت اس کی بات قابل قبول ہے۔ ولو قال کل امرأۃ لی طالق، اگر کسی نے یہ کہا کہ میری ہر بیوی یا ہر وہ عورت جو میری نکاح میں ہے وہ طلاق والی ہے، وقال اردت غیر فلانۃ، پھر اس نے کہا کہ میں نے فلاں زوجہ کے علاوہ کا ارادہ کیا تھا، لم یقبل کذالک، اس طرح کی اس کی بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی۔ وفی الکنز، کنز الدقائق میں ہے کہ قالت تزوجت علیہ، کہ اگر عورت نے یہ کہا کہ کیا تو نے میرے اوپر بھی نکاح کیا ہے، یعنی یہ سوال کیا جا رہا ہے، تزوجتا، سوری، تزوجتا علیہ،
کہ کیا تو نے میرے اوپر بھی نکاح کیا ہے؟ میرے اوپر نکاح کرنے سے مراد یہ ہے کہ میرے علاوہ بھی کسی اور عورت سے نکاح کیا ہے؟ میرے اوپر سے مراد یعنی کوئی اور سوتن لے کر آئے ہو تم؟ فقال، تو شوہر نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کلو امرأۃ لی طالق، کہ میری ہر بیوی کو طلاق ہے۔ تو طلقت المحلفۃ، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی اس نے قسم کھائی ہے اس کو طلاق ہو گئی، سوری، جس کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو محلفہ ہے یعنی جس نے اس کو قسم کھلوائی ہے اس کو بھی طلاق ہے، یعنی یہ جو اس کی زوجہ ہے جس نے اس طرح کی اس سے بات کی ہے کہ تزوجت علیہ، تو گویا گفتگو کچھ اس طرح سے چل رہی تھی۔ اب اس میں تو انہوں نے مختصراً اس کو بیان کیا ہے، صرف جملے بیان کیے ہیں۔ گفتگو اس طرح سے چل رہی تھی کہ بیوی نے جو ہے وہ شوہر کو کہا کہ کیا تو نے جو ہے وہ میرے علاوہ بھی کسی سے نکاح کیا ہے؟ تو شوہر نے جو ہے جواباً یہ کہا کہ میری ہر بیوی کو طلاق ہے، یعنی بیوی نے شاید اس کو اس بات پر مجبور کیا کہ قسم کھاؤ کہ جو ہے تمہاری کوئی اور بیوی نہیں ہے، یا اس طرح کا کوئی معاملہ اس کو ابھارا اس چیز پر، اسی لیے اس کو محلفہ کہا جا رہا ہے، قسم کھلوانے والی۔ تو پھر ایسی صورتحال کے اندر کیا ہوگا کہ ارشاد فرمائیں کہ اس کی جو ہے وہ یہ جو محلفہ بیوی ہوگی اس کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ وفی شرح الجامع لقاضی خان، اور امام قاضی خان کی شرح الجامع میں ہے کہ وعن ابی یوسف انہا لا تطلق وبہ اخذ مشایخنا، کہ وہ اس صورتحال کے اندر فرماتے ہیں کہ اس عورت کو جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی، اور اسی کو ہمارے مشائخ نے اختیار کیا۔ وفی المبسوطی، اور مبسوط کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ وقول ابی یوسف اصح عندی، کہ امام ابو یوسف کا جو قول ہے وہ میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ ولو قیل له الک امرأۃ غیر هذه، اگر شوہر کو یہ کہا گیا کہ کیا اس عورت کے علاوہ بھی تو تیری کوئی اور بیوی ہے؟ فقال کل امرأۃ بھی طالق، کہ اس نے جواب میں کہا کہ میری ہر بیوی کو طلاق ہے، تو لا تطلق هذه، تو اس کی یہ بیوی جو ہے وہ مطلقہ نہیں ہوگی۔ والفرق بینہا و بین مسئلۃ الکنز مذکور فی الولوالجیہ، اور فرماتے ہیں کہ کنز الدقائق میں جو مسئلہ مذکور ہے، یہ جو اس نے کہا تھا کہ قالت تزوجت علی فقال کل امرأۃ لی طالق، تو وہ جو مسئلہ اور یہ جو مبسوط والا مسئلہ ہے، کہتے ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے وہ الولوالجیہ کے اندر جو ہے وہ مذکور ہے، اور نیچے حاشیے میں یہ فرق لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے حاشیے میں، عبارت الولوالجیہ والفرق هو ان قول الزوج بناء على القول الاول، فرق یہ ہے کہ شوہر کا جو قول ہے وہ پہلے قول کے اوپر مبنی ہے، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهَا مَا يَحْتَمِلُ الدُّخُولَ تَحْتَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَوْلُهَا إِنَّكَ قَدْ تَزَوَّجْتَ عَلَى امْرَأَةٍ اسم المرأة يتناولها كما يتناول غيرها فتدخل، وأما هنا قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة، دیکھیں پیچھے جو کنز کی عبارت ہے تو اس میں عورت نے یہ کہا ہے کہ کیا تو نے جو ہے وہ میرے اوپر کسی اور کو سے بھی نکاح کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میری ہر بیوی کو طلاق ہے، تو اس کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ جبکہ یہ مبسوط کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی شوہر سے یہ سوال ہوا کہ اس عورت کے علاوہ کسی اور عورت سے تو نے نکاح کیا ہے؟ تو اب اس نے کہا کہ میری ہر بیوی کو طلاق ہے، تو اس صورت میں چونکہ اس نے غیر کا لفظ استعمال کیا تھا، تو اس لیے سوال کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ پہلی جو اس کی زوجہ ہے یہ اس میں شامل نہیں ہوگی، اس وجہ سے مبسوط والے مسئلے میں جو ہے اس کو طلاق نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، دونوں مسائل کے اندر فرق ہے اور وہ ولوالدیہ کے اندر مذکور ہے۔ پھر آگے فرمایا وہ فی الکنز، کنز دقائق میں ہے کہ کل مملوک حر، کہ میرا جو ہر غلام ہے جو میری ملکیت میں وہ آزاد ہے، تو عتق عبیدہ القن و امہات اولادہ و مدبرہ، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی نے کہا کہ میرا ہر غلام آزاد ہے، تو اس کے جو خالص غلام ہیں جو مکمل طور پر اس کی ملکیت میں، وہ غلام آزاد ہو جائیں گے، وہ امہات اولادہ، اور اس کی اولاد، یہ ام الولد جو ہوتی ہیں، جو اس کی اولاد کی مائیں ہیں باندیاں، وہ بھی آزاد ہو جائیں گی، وہ مدبر، اور جو مدبر غلام ہیں وہ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ مدبر کا آپ کو پتہ ہوگا، پہلے بھی بتایا ہم نے
کہ وہ غلام جسے آنکھا کہے کہ میری موت کے بعد تم آزاد ہو، تو ابھی تک تو اس کی ملکیت تام ہے، لہٰذا وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ وہ فی شرحہ للزیلعی، امام جمال الدین زیلعی نے کنز کی شرح میں فرمایا لو قال اردت به الرجال دون النساء دین، فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہا کل مملوک حر، کہ میرا ہر غلام آزاد ہے، اور اس سے میں نے مراد مرد لیے ہیں، عورت غلام نہیں لیے، یعنی کنیزوں کو مراد نہیں لیا، تو فرماتے ہیں دیانتاً اس کی بات مانی جائے گی، قضاءً نہیں۔ وقضا لو نما غیر المدبر، اور اسی طرح اگر اس نے نیت کی تھی مدبر کے علاوہ غلاموں کی آزادی کی تو بھی اس کی دیانتاً بات مانی جائے گی، قضاءً نہیں۔ ولو قال نویت السود دون الابیض او اکسہ لا یدین، اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے کالے رنگ کے غلاموں کی نیت کی تھی، سفید رنگ کے غلاموں کی نیت نہیں کی تھی، یا اس کے برعکس، یعنی سفید رنگ کے غلاموں کی نیت کی تھی، کالے رنگ کے غلاموں کی نیت نہیں کی تھی، تو لا یدین، دیانتاً بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی، لأن الاول تخصیص العام والثانی تخصیص الوصف، کیونکہ پہلی جو صورت میں ہم دیانتاً اس کی بات مان رہے ہیں وہ عام کی تخصیص ہو رہی ہے، کل مملوک حر، اور اس میں عموم کے اندر ایک تخصیص پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن جو دوسری صورت ہے کہ جس میں وہ سود اور بیع کے درمیان فرق کر رہا ہے، تو یہ تخصیص وصف ہے۔ ولا عموم لغیر اللفظ، اور غیر لفظ میں عموم نہیں ہوتا، فلا تعمل فیہ نیت التخصیص، لہٰذا اس میں جو ہے تخصیص کی نیت کا عمل نہیں ہوگا۔ ولو نوا النساء دون الرجال لم یدین، اور اس نے اگر جو ہے وہ عورتوں کی نیت کی مردوں کی نہیں کی تو دیانتاً بھی اس کی بات مانی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ مملوک کی بات اس نے کی تھی، اگر عورتوں کا ہوتا تو مملوکۃ کہتا۔ وفی الکنز، اسی طرح کنز کے اندر جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ ان لبستو او اکلتو او شربتو، کہ اگر میں نے کپڑا پہنا یا میں نے کھانا کھایا یا میں نے پانی وغیرہ پیا، ونوا معینن، اور اس نے جو ہے اس کے ذریعے کوئی معین چیز کی نیت کی، لم یصدق اصلا، تو اس کی نہ قضاءً جو ہے وہ بات مانی جائے گی اور نہ ہی دیانتاً مانی جائے گی۔ ولو زادہ ثوبا او طعاما او شرابا دینا، اور اگر اس نے نیت یہ جو جملہ اس نے استعمال کیا نا لبستو اکلتو شربتو، اس کے اندر اگر اس نے مفعول کے طور پر ثوبا طعاما شرابا ان کا ذکر کر دیا، یعنی یوں کہا کہ لبستو ثوبا اکلتو طعاما یا شربتو شرابا، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں دیانتاً اس کی بات مانی جائے گی۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر کسی نے یوں کہا، مسئلے کو سمجھیے گا، کسی نے کہا کہ ان لبستو، اگر میں نے پہنا، ان اکلتو، اگر میں نے کھایا، ان شربتو، اگر میں نے پیا، اب کچھ بھی کھائے گا، کچھ بھی پہنے گا، کچھ بھی پیے گا تو یہ حانث ہو جائے گا، اس کی نہ قضاءً اس معاملے میں جو ہے وہ بات مانی جائے گی، نہ دیانتاً مانی جائے گی، کہ اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو فلاں چیز کی نیت کی تھی کہ میں فلاں چیز اگر میں پہنوں گا تو حانث ہو جاؤں گا، یا فلاں چیز کھاؤں گا یا فلاں چیز پیوں گا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ ان لبست ثوبا، کہ اگر میں نے کپڑا پہنا، اکلت طعاما شربت شرابا، یہ کہا اس نے، اور پھر صوب مخصوص، طعام مخصوص یا شراب مخصوص کی نیت کی تھی اس نے، یا وہ بعد میں کہتا ہے کہ میں نے تو اس معین کی نیت کی تھی، تو دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی، ٹھیک ہے، مطلق صرف فعل ذکر کرنے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی تعیین کے حوالے سے۔ وہ فی المحیط، اور محیط کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ لو نوا جمیع الاطعمۃ فی لا یاکل طعاما، اب کسی نے کہا کہ لا یاکل طعاما، میں جو ہے وہ کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا، اور اس نے نیت کی ہے سارے کے سارے کھانوں کی، اسی طرح جمیع میاہ العالم فی لا یشرب شرابا، اور اسی طرح اس نے جو ہے وہ یہ نیت کی ہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا، اور اس نے جو ہے دنیا کے سارے پانیوں کی نیت کی ہے کہ وہ نہیں پیے گا، تو فرماتے ہیں یصدق قزان، قزان اس کی تصدیق کی جائے گی، دیانت نہیں کی جائے گی، یعنی قزان جو ہے وہ اگر جاتا ہے قاضی کے پاس معاملہ، تو قاضی قزان اس کی تصدیق کرے گا کہ ہاں سارے کھانے پینے مراد ہیں، ان میں سے کچھ بھی کھائے گا یا پیے گا تو حانث ہو جائے گا۔ وہ فی الکشف الکبیر، اور اسی طرح کشف کبیر میں بیان کیا گیا کہ یصدق دیانت لا قضا،
کہ اس کی تصدیق کی جائے گی دیانت، قضا نہیں کی جائے گی۔ وقیلا قضاء ایضا، اور یہ بھی قول بیان کیا گیا ہے کہ قضان اس کی بات جو ہے وہ مان لی جائے گی۔ وہ فی الکنز، اور اسی طرح کنز کے اندر یہ بات بھی ہے کہ لو قال لموقوعته، کسی نے اپنی موقوعہ سے کہا، یعنی ایسی زوجہ کہ جس کے ساتھ اس نے وطی کی ہے، اور اس کو کہا کہ انت طالق ثلاثا للسنت، کہ تجھے جو ہے وہ 3 سنت طلاق ہے، ٹھیک ہے، وقع عند كل طہر طلقۃ، تو چونکہ سنت طلاق کیسے ہوتی ہے کہ ہر طہر کے بعد ایک طلاق واقع کی جائے، تو فرماتے ہیں کہ ہر طہر کے بعد اس کو ایک طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ سنت کی قید لگے۔ وَإِنْ نَوَىٰ أَن تَقَعَ الثَّلَاثَةَ السَّاعَةَ، لیکن اگر اس نے انتی طالق ثلاثا للسنتی کہہ کر نیت یہ کی ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں اسی وقت اسی لمحے جو ہیں واقع ہو جائیں، او عند کل شہر واحدۃ، یا ہر مہینے کے شروع میں جو ہے ایک واقع ہو جائے، تو صحت اس کی یہ نیت بھی صحیح ہو۔ وہ فی شرعی، اور کنز کی شرح کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انتی طالق للسنتی، کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ انتی طالق للسنتی ونوا سلاسن، اب فرق دیکھیے گا، انتی طالق سلاسن للسنتی کا حکم اوپر بیان ہو گیا، اگر کسی نے کہا انتی طالق للسنتی، عدد کو ذکر نہیں کیا، ونوا سلاسن، اور اب اس نے 3 کی نیت کی، جملتاً ایک ساتھ، او متفرقن یا الگ الگ، علی الاطہاری یعنی الگ الگ طہر میں، 3 کی نیت کی ایک ساتھ یا جو ہے متفرق، تو صحہ یہ بھی صحیح ہے، خلاف لصاحب الہدایت فی نیت الجملۃ، برخلاف صاحب ہدایت کے ساری کی ساری ایک ساتھ واقع کرنے کے حوالے سے۔ صاحب ہدایت کا اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا انتی طالق للسنتی اور اس نے نیت کی ہے کہ 3 ایک ساتھ پڑھ جائیں، تو صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ 3 ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہاں اگر متفرق 3 کی نیت کی ہے تو 3 متفرق ہر طہر میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے وہ فی الخانیہ، خانیہ میں ہے، لو جمع بین منکوحته ورجل فقال احداکما طالق، اگر کسی نے اپنی زوجہ اپنی بیوی منکوحہ اور کسی مرد کو جمع کر کے کہا احداکما طالق، کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک طلاق والا ہے، لا يقع الطلاق على امرأته فی قول ابی حنیفہ، تو فرمائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق اس کی زوجہ کو طلاق نہیں ہوگی۔ وعن ابی یوسف انہ یقع، امام ابو یوسف فرماتے طلاق والے پہ ہو جائے گی۔ ولو جمع بین امرأته واجنبیۃ، اسی طرح کا دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی اور کسی اجنبیہ کو جمع کرتے ہوئے کہا وقال طلقت احداکما، کہ میں نے تم دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق دے دی، تو طلقت امراۃ، اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ ولو قال احداکما طالق، اور اگر اس نے فعل کی جگہ جو ہے وہ صفت کو ذکر کرتے ہوئے کہا احداکما طالق، کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک طلاق والی ہے، ولم ینوی شیئا، اور اس نے کوئی بھی نیت نہیں کی، تو لا تطلق امراۃ، تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ وعنہما، اور صاحبین کے نزدیک انہا تطلق، کہ اس کی بیوی کو طلاق اس صورت میں بھی ہو جائے گی، طالق کہنے کی صورت میں۔ ولو جمع بین امراته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة والحجر، اور اگر اس نے اپنی بیوی اور ایسی چیز کو جمع کیا جو محل طلاق ہو ہی نہیں سکتا، جیسے جانور یا پتھر، وقال، اور دونوں کو ملا کر کہا احداکما طالق، کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک طلاق والی ہے، تو طلقت امراته فی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام اعظم اور امام ابو یوسف دونوں کے قول کے مطابق اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ وقال محمد لا تطلق، امام محمد کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ ولو جمع بین امراته الحیۃ والمیتۃ، اور اگر اس نے اپنی بیوی اور ایک مردہ عورت کو جمع کرتے ہوئے کہا وقال احداکما طالق، کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک طلاق والی ہے، تو لا تطلق الحیۃ، تو اب اس کی جو زندہ بیوی ہے اس کو طلاق نہیں ہوگی، یا پھر زندہ بیوی تھی اور مردہ تھی، دونوں کو ملا کر جو ہے اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک طلاق والی ہے، تو زندہ کو طلاق نہیں ہوگی۔ ولا يخفى انه اذا نوى عدمه فيما قلنا بالوقوع فيه انه يضيع، اور فرماتے ہیں یہ بات مخفی نہ رہے کہ وہ صورتیں فیما قلنا بالوقوع فيه، کہ وہ صورتیں جن میں ہم نے جو ہے وہ وقوع طلاق کے حوالے سے قول کیا ہے، تو یہ بات مخفی نہ رہے کہ اگر وہ ان میں عدم وقوع کی نیت کریں، اذا نوا عدمہ، عدم وقوع کی نیت کریں،
وہ صورتیں جن کو ہم نے، سمجھیے گا بات کو، جن صورتوں میں ہم نے وقوع طلاق کی بات کی ہے، اگر وہ ان صورتوں میں عدم وقوع کی نیت کرے تو فرماتے ہیں کہ انہو یدین، تو دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی، وفیہا، اور اسی حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ لو قال لہا، اگر کسی نے عورت کو کہا یا مطلقۃ ان لم یکن لہا زوج، ایسی عورت کہ جس کا کوئی شوہر نہیں، سوری، ان لم یکن لہا زوج طلقہا قبلہ، کہ اگر جو ہے ایسی عورت ہے کہ جس کا پہلے کوئی شوہر ہی نہ ہو جس نے اسے طلاق دی ہو، یعنی ایسی عورت ہے مثال کے طور پر جو غیر مطلقہ ہے، جسے کسی نے طلاق نہیں دی، یعنی ہے اب اس کی بیوی اور اس سے پہلے شاید اس کا شوہر تھا اور وہ مر گیا تھا اور اس نے اسے طلاق نہیں دی تھی، مر گیا تھا، پھر اس نے نکاح کر دی، اب یہ کہتا ہے کہ یا مطلق، اس نے اس عورت کو کہا کہ اے طلاق والی، او کان لہا زوج لیکن ماں تھا، لیکن یا پھر اس کا شوہر تو تھا لیکن مر گیا تھا، یعنی دو صورت ہے، ایسی عورت ہو جو پہلے کنواری تھی، اس نے نکاح کیا اس کے ساتھ تو پہلے طلاق اس کو نہیں ہوئی ہے، یا ایسی عورت تھی کہ جس کا پہلے شوہر تو تھا لیکن اس کا انتقال ہو گیا اور پھر اس شخص نے اس سے نکاح کیا، اب یہ کہتا ہے یا مطلقہ، اے طلاق والی، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ کنڈیشن ہے تو وقعت طلاق علیہا، عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی، وَإِن كَانَ لَهَا زَوْجٌ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ، لیکن اگر اس عورت کا پہلے کوئی ایسا شوہر ہو جس نے اسے طلاق دی تھی پھر اس شخص نے نکاح کیا تھا، تو ان لم ینوی الاخبار، تو اب یا مطلقہ کہنے میں اگر وہ اخبار یعنی خبر دینے کی نیت نہیں کرتا کہ طلقت، اس کی عورت کو جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی، وہ ان نوا الاخبار صدق دیانتا وقضاء علی الصحیح، اور اگر وہ خبر دینے کی نیت کرتا ہے یعنی اس عورت کو کہتا ہے طلاق والی جس کو پہلے اس کا شوہر طلاق دے چکا تھا، تو ایسی صورت میں دیانتاً اور قضاءً جو ہے صحیح قول کے مطابق اس کی بات مان لی جائے گی، ولو نوا بھی الشتم، اور اگر اس نے طلاق والی کہہ کر اس کو گالی دینے کی نیت کی تھی تو دینا فقط، دیانتاً جو ہے اس کی بات مانی جائے گی، قضاءً جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ ایک اصول انہوں نے بیان کیا تھا کہ تلفظ باللسان جو ہے دل کے بغیر کافی نہیں ہے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو بھی اصول بیان کیا انہوں نے یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی جو بحث آتی ہے وہ ہے الاصل الثانی، دوسرا اصول انہوں نے یہاں پر بیان کرنا ہے۔ فرماتے ہیں ایک، جی جناب، اب یہ دوسری بحث ہے یہاں سے، اچھا اب یہ دوسری بحث ہے یہاں سے، الاصل الثانی، دوسرا اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہ لا یشترط مع نیت القلب التلفظ فی جمیع العبادات، کہ ساری کی ساری عبادتوں میں نیت قلب کے ساتھ تلفظ کرنا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے بھی کہیں، کہنا بہتر ہے لیکن ضروری نہیں، ولذا قال فی المجمع، اسی لیے مجمع کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ ولا یعتبر باللسان، نیت کرنا زبان سے ضروری نہیں ہے۔ دونوں اصولوں کو سمجھیے گا، پہلا اصول کیا تھا؟ پہلا اصول یہ تھا کہ دل کی نیت کے بغیر تلفظ باللسان کافی نہیں ہے، اور اگر دل کی، دوسرا اصول یہ ہے کہ دل کی نیت موجود ہے تو پھر تلفظ باللسان کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، ہر عبادت میں شرط نہیں ہے، اس لیے فرمایا لا یعتبر باللسان،
صاحب مجمع نے کہا کہ زبان کا اعتبار نہیں، یہ نیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حل یستحب التلفظ او یسن او یکرہ یا یکرہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، شرط تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے تلفظ کرنا، سنت ہے یا مکروہ ہے؟ تو فرماتے ہیں اقوال، اس کے حوالے سے کچھ اقوال ہیں۔ اختار فی الہدایتی، صاحب ہدایت نے ہدایہ شریف میں اس بات کو اختیار کیا ہے کہ اختار فی الہدایتی الاول، صاحب ہدایت نے پہلے قول کو اختیار کیا ہے کہ زبان سے تلفظ کرنا جو ہے نیت میں، وہ جو ہے مستحب ہے۔ کس کے لیے؟ لمن لم تجمع عزیمت، اس شخص کے لیے جس کی عزیمت جو ہے وہ آ، مجتمع نہ ہو، یعنی جس کا ارادہ جمع نہ ہو سکے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی کہے تاکہ پختگی ہو جائے۔ وفی فتح القدیر، اور فتح القدیر میں کہا کہ لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ التلفظ بالنیت لا فی حدیث صحیح ولا ضعیف۔ صاحب فتح القدیر نے صاحب ہدایت کے اس قول کی تشریح میں یہ بات بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے تلفظ بالنیت یہ ثابت نہیں، نہ حدیث صحیح میں نہ حدیث ضعیف میں، ٹھیک ہے۔ وزاد ابن امیر حاج انہ لم ينقل عن الائمۃ الاربعہ، اور امام ابن امیر حاج حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے حوالے سے مزید اس بات کا اضافہ کیا کہ ائمہ اربعہ سے بھی تلفظ بالنیت کے حوالے سے کوئی قول منقول نہیں۔ وفی المفید، اور فرماتے ہیں مفید کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ کریہا یا کریہا بعض مشائخنا النطق باللسان، ہمارے بعض مشائخ نے زبان سے نیت کرنے کو مکروہ بھی لکھا ہے۔ وراہ الآخرون سنت، اور بعض دیگر علماء نے اس کو سنت شمار کیا۔ وفی المحیط الذکر باللسان سنت، اور محیط کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ زبان سے نیت کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ فینبغی ان یقول اللہم انی ارید صلاۃ کذا فیسرھا لی وتقبلھا منی، انہوں نے اس نیت کو بھی ذکر کر دیا کہ بندہ نماز کے وقت جیسے کہے مثال کے طور پر، اے میرے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں فلاں نماز کا، تو اسے جو ہے وہ میرے لیے آسان کر کے اور مجھ سے قبول فرما۔ ونقلوا فی کتاب الحج، اور فقہا نے کتاب الحج کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان طلب التیسر لم ينقل الا فی الحج، کہ یہ جو نیت کے اندر انہوں نے طلب تیسر کا ذکر کیا کہ فیسر لی، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس حوالے سے کتاب الحج کے علاوہ یہ بات جو ہے وہ کہیں منقول نہیں ہے دیگر عبادتوں میں، بخلاف بقیت العبادت۔ وقد حققناہ فی شرح الکنز، اور ہم نے اس کی تحقیق شرح الکنز میں بیان کر دی۔ وفی القنیہ والمجتبہ، اور قنیہ اور مجتبہ میں المختار انہ مستحب، مختار قول یہ ہے کہ نیت کو زبان سے بھی ادا کرنا جو ہے وہ مستحب۔ وخرج عن هذا الاصل مسائل، فرماتے ہیں کہ اسی اصول کے پیش نظر جو ہے وہ کچھ مسائل کی تخریج ہوتی ہے، وہ یہ ہے منہا النظر، منت کا مسئلہ ہے، لا تکفی فی ایجابہ النیت بل لا بد من التلفظ بھی، منت میں صرف نیت کرنا کافی نہیں ہے منت ضروری ہونے کے لیے، بلکہ تلفظ کرنا بھی ضروری ہے کہ منت جب مانے گا تو تلفظ بھی کرے گا۔ وصرحوا فی باب الاعتکاف، اور اس کی تصریح فقہا نے باب الاعتکاف میں کیا۔ ومنہا الوقف، اور انہی مسائل میں سے وقف کا مسئلہ بھی ہے۔ ولو مسجدن، اگرچہ مسجد کو ہی وقف کر رہا ہوں، لا بد من التلفظ الدال علیہ، کہ ایسا تلفظ کرنا ضروری ہے مسجد کو یا کسی بھی چیز کو وقف کرتے ہوئے کہ جو ایسے الفاظ ہوں جو وقف پر دلالت کرتے ہیں۔ واما توقف شروعه في الصلاة والاحرام على الذکر ولا تکفی النیت فلانه من الشرائط للشروع، اور فرماتے ہیں کہ نماز اور احرام کے شروع ہونے کا ذکر پر موقوف ہونا، یعنی نماز کو شروع کر رہے ہیں اور احرام کو باندھ رہے ہیں تو کیا اس میں بھی جو ہے وہ زبان سے ذکر کریں گے، اس کا موقوف ہونا۔ ولا تکفی النیت، اور نیت کا صرف کافی نہ ہونا، تو فرماتے ہیں فلانہ من الشرائط للشروع، کیونکہ اس میں جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں نیت جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے شرائط میں سے ہے۔ اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اور یہ آخری جو مسئلہ ہے یہ میں انشاءاللہ کریم آپ کو کل دوبارہ سمجھاؤں گا۔ آج سبق کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم باقی سبق جو ہے ہم کل پڑھیں گے۔ آج یہیں تک اس کو رکھ لیتے ہیں، اگر سبق کے حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے۔